بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام منانے کا نام نہیں بلکہ عمل کا نام ہے۔ آج کا میسج شب معراج کے حوالے سے ہے۔ کئی برسوں سے دیکھا جا رہا ہے بولے بالے سیدھے سادے مسلمان دنوں کو منا کر یہ سمجھتے ہیں ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا، حالانکہ اسلام منانے کا نام نہیں بلکہ عمل کا نام ہے۔ معراج النبی کانفرنس تو ہر سال ہو رہی ہے، لیکن فجر میں مساجد ویران ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے دن اللہ رب العالمین سے امت کو براہ راست لینے کا ذریعہ دیا، 5 وقت نماز کا تحفہ دیا۔ لیکن بولا بالا سیدھا سادہ مسلمان یہ سمجھنے لگا کہ اسلام دن منانے کا نام ہے اور جن اعمال کو اختیار کرنے کا حکم دیا، ان اعمالوں کو ترک کر کے دن منانا شروع کر دیے۔ اللہ کے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمیشہ اللہ کے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو پورا کیا، اور صحابہ کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی تھی کہ اللہ کے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے بن جائے۔ صحابہ ہم سے زیادہ دین کو سمجھتے تھے۔ صحابہ کا یہ معیار اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات تھے۔ صحابہ نے اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا اور ہم تک پہنچایا، لیکن کسی مخصوص دن کا تعین کر کے محفوظ نہیں کیا، نہ منایا۔ اسی وجہ سے آج تک کسی صحابہ سے یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ 27 رجب کو معراج کا دن تھا، اور تمام علماء کرام اس بات پر متفق ہے کہ بس ایک مشہور قول ہے، کیونکہ صحابہ کا مقصد تھا دین پر عمل کرنا، احکامات پر عمل کرنا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ لیکن آج کا سیدھا سادہ بولا بالا مسلمان اس کے برعکس زندگی گزار رہا ہے۔ اعمال کو ترک کر کے دنوں کو عنوان بنا کر منانا شروع کر دیا۔ معراج کے اس اہم و عظیم سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و دوزخ کے مشاہدہ کے ساتھ مختلف گناہگاروں کے احوال بھی دکھائے گئے، جن میں سے بعض گناہگاروں کے احوال اس جذبہ سے تحریر کر رہا ہوں کہ ان گناہوں سے ہم خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچنے کی ترغیب دیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی، میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو کچل رہے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی بے آبروئی کرنے میں پڑے رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے سیر کرائی گئی، میں ایسے لوگوں پر بھی گزرا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر ہوتے ہیں۔ ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا، اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ سود کھانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سر پتھروں سے کچل رہے تھے۔ کچل جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری تھا، ختم نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں جبریل؟ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ لوگ نماز میں کاہلی کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کی شرمگاہوں پر
آگے اور پیچھے چتڑے لپٹے ہوئے ہیں اور اونٹ و بیل کی طرح چرتے ہیں اور کانٹے دار و خبیث درخت اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھا رہے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں جبریل؟ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے مگر وہ زانیہ اور فاحشہ عورت کے ساتھ شباشی کرتے ہیں اور صبح تک اسی کے ساتھ رہتے ہیں، اور وہ عورتیں ہیں جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار شخص کے ساتھ رات گزارتی ہے۔ واقعہ معراج النبی سے متعلق کوئی خاص عبادت ہر سال ہمارے لیے مسنون یا ضروری نہیں۔ اصل یہ ہے کہ جو اعمال اختیار کرنے کا کہا گیا ان اعمال کو اختیار کرے، جن برے اعمال سے بچنے کا کہا گیا ان برے اعمال سے بچے۔ تاریخ کے اس بے مثال واقعہ کو بیان کرنے کا اہم مقصد یہ ہے کہ ہم اس عظیم الشان واقعہ کے کسی حد تک تفصیلات سے واقف ہوں، ہم میں آگاہی ہو، بولے بالے سیدھے سادے مسلمان میں شعور بیدار ہو اور ہم ان گناہوں سے بچیں جن کے ارتکاب کرنے والوں کا برا انجام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر امت کو بیان فرمایا، اور ان اعمال کو اختیار کریں جن کو اختیار کرنے کا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور دونوں جہانوں کی کامیابی و کامرانی عطا فرمائے اور ان اعمالوں میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ویڈیو بس اتنا ہی ہے۔ اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب لازمی کرو۔ شکریہ۔